آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفائن لا، ڈسکرائب دا اٹس کائنڈس بریفلی اینڈ ایکسپلین دا میوچل ریلیشنز بٹوین لا اینڈ morality۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے میننگ آف لا کو، قانون کا مفہوم کیا ہے۔ A state makes certain rules and regulation to keep peace in a society. The collection of these rules is called law. ریاست معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے کچھ اصول وضع کرتی ہے۔ ان اصول قواعد ضوابط کے مجموعے کو قانون کہا جاتا ہے۔ دراصل جب انسان نے اپنی منظم اور مربوط معاشرتی زندگی کا آغاز کرنے کا سوچا تو فطرت انسانی میں تضاد ہونے کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے اور تضادات سر اٹھانے لگے۔ یہ ایک قدرتی امر تھا جس میں کسی کا زور اور دوش نہ تھا، لیکن معاشرے کے افراد ان لڑائی جھگڑوں کے باوجود معاشرتی زندگی کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں تھے کر سکتے، کیونکہ ہر شخص کو اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کو نپٹانے کے لیے دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ Therefore, the state made rules and regulations to keep peaceful relations among individuals of a society, and these were acceptable to the people and became law. Anybody doing against these laws was punished. Law made the life of citizens of a state peaceful and progressive. ریاست نے معاشرے کے افراد کی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے باہمی پرامن تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کچھ اصول و ضوابط اور قواعد ترتیب دیے۔ یہ قواعد اور ضوابط تمام افراد کے لیے قابل قبول اور یکساں تھے، اس لیے وہ ایک باقاعدہ ریگولر لا کی شکل اختیار کر گئے۔ اب اگر کوئی شخص ان قاعدوں یا ضابطوں کو توڑتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ قانون کے نفاذ سے شہریوں کے باہمی تعلقات میں تعاون اور محبت کے جذبات اور مدد کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ قانون انگریزی لفظ لا سے اخذ کیا گیا ہے، جس سے مراد ہموار اور یکساں ہے۔ قانون کا لفظ مختلف مضامین میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ طبی علوم میں کاز اینڈ افیکٹ یعنی سبب اور نتیجے کے باہمی عمل کے بعد جو اصول بنائے جاتے ہیں ان کو قانون کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن نے حرکت کے قوانین ایجاد کیے تو ان کو نیوٹنز لا آف موشن کا نام دیا جاتا ہے۔ معاشرتی علوم میں انسانوں کے باہمی تعلقات، رسم و رواج، رہن سہن، بود و باش، حقوق و فرائض کے متعلق جو قوانین ترتیب دیے جاتے ہیں، اصول ترتیب دیے جاتے ہیں، ان کو قانون کا نام دیا جاتا ہے۔ قانون معاشرے کے افراد کے طرز عمل کو منظم، مربوط اور یکساں کرتا ہے۔ There are two kinds of laws in society: moral laws and state laws. Breach of moral laws is punished by society and breach of state law is punished by the state. کہا گیا کہ معاشرے میں دو طرح کے قوانین دیکھنے میں آتے ہیں، ایک اخلاقی قوانین ہیں اور دوسرے ریاستی قوانین۔ اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی پر معاشرہ سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ سگریٹ پینے کی کوئی خاص سزا یا کوئی ایسی پنشمنٹ موجود نہیں، لیکن یہ اخلاقی میٹر ہے کہ سگریٹ پینے سے انسان گریز کرے تاکہ دوسروں کو دقت پیش نہ آئے، انہیں تکلیف نہ ہو اور اپنی صحت بھی اس سے محفوظ رہ سکے۔ یہ اخلاقی لاز کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا، یعنی ایسی قدریں، اقدار جو انسان دوسروں کے لحاظ میں متعین کرتا ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ریاستی قوانین کی خلاف ورزی پر ریاست معاشرے کے افراد کو قرار واقعی سزا دیتی ہے۔ اگر کوئی ریاست کے قوانین کو بریچ کرتا ہے
ان کو نقصان پہنچاتا ہے، وائلیٹ کرتا ہے، تو پھر یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ دوسرے افراد کی زندگی کو بہتر اور مربوط کرنے کے لیے اور پرامن رکھنے کے لیے ایسے مسکریئنٹس کو سزائیں دے۔ ڈیفینیشن آف لا۔ مختلف ماہرین قانون نے قانون کی تعریف کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے، جس میں ہالینڈ کی ڈیفینیشن بہت اہم ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم، لا کنٹرول دا اپیرنٹ ایکشن آف اے مین ویئر اٹ ڈز ناٹ کنٹرول his inner action which are not visible۔ یہ بڑی دلچسپ ڈیفینیشن ہے۔ اس کے ہالینڈ کے مطابق قانون انسان کے صرف ظاہری افعال پر گرفت کرتا ہے، جبکہ اس کے باطنی افعال کا وہ انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے، قانون ذمہ دار نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر کوئی انسان کوئی قانون کو توڑتا ہے، اس کی وائلیشن کرتا ہے، تو وہ سزا ملے گی اسے، لیکن اگر وہ سیلف انفلکٹڈ کرتا ہے، اپنی ذات کو خود نقصان پہنچاتا ہے، یعنی جیسے وہ خودکشی کر لیتا ہے، وہ زہر کھا لیتا ہے، یا اپنے باڈی کو، وجود کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ چونکہ اس کا سیلف کنٹرڈکشن والا عمل ہے، تو اس پہ کوئی سزا اپلیکیبل نہیں ہو سکتی، اور وہ قانون کی گرفت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی۔ دوسری ڈیفینیشن ہے ارسطوٹل کی، whatsoever the ruling party of the state enacts is called law۔ جو کچھ بھی حکمران جوان نافذ کر دے وہ قانون کہلاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کے مطابق لا از subject of conversation and is a profession also, and it consists of customs, habits of a society, and the society thinks to abide by it as a habit۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق قانون کی اصطلاح ایک ایسا مضمون ہے جو پیشن بھی ہے، پروفیشن بھی ہے، اور رسم و رواج، عادات، معاشرے کے مسلمہ اصولوں کی حقیقت پہ مشتمل ہوتا ہے، اور جس کی اطاعت کرنا پورا معاشرہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ آگے ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے کائنڈز آف لا کو، کہ لا کی کون کون سی اقسام ہیں۔ اس میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے نیشنل لا۔ A collection of laws which a state prepares to impose it on citizen is called national law. Everything within the state is under this law. This is also called municipal law۔ قوانین کا ایک ایسا مجموعہ جو ریاست اپنے شہریوں پر نافذ کرنے کے لیے ترتیب دیتی ہے، اسے قومی قانون کہا جاتا ہے۔ ریاست کے اندر ہر قسم کے ادارے، انجمنیں، تنظیمیں قومی قوانین کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ریاست اپنے اقتدار اعلیٰ یعنی اپنی فورس کے ذریعے اپنی متعینہ حدود کے اندر ان قوانین کا نفاذ کر سکتی ہے۔ قومی قوانین کو میونسپل لاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم ہے کانسٹیٹیوشنل لا، دستوری قانون۔ دستوری قوانین بھی کسی ریاست میں سب سے اہم قانون ہوتا ہے۔ یہ قانون نہ صرف ریاست کی حکومت کے حقوق و فرائض کی تشریح کرتا ہے، بلکہ یہ مختلف اداروں یعنی عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کی تنظیم اور فرائض کو بھی بیان کرتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل لا جو ہوتا ہے وہ ہر قانون سے بالاتر اور سپیریئر ہوتا ہے۔ مختلف ریاستوں میں مختلف طرح کے دستوری قوانین کانسٹیٹیوشنل لاز نافذ ہیں۔ یہ دستوری قوانین دنیا کی تقریباً تمام ریاستوں میں تحریری شکل میں موجود ہیں۔ برطانیہ کے دستور کا اکثر حصہ غیر تحریری ان کوڈیفائڈ ہے، کیونکہ برطانیہ کے اکثر دستور کا رسم و رواج پر مبنی ہے، قوانین رسم و رواج پر مبنی ہے۔ آرڈنری لاز۔ All laws not part of constitutional law are called common laws. There is clear difference between these because constitutional law describes the structure of state,
where common law describes the mutual relation of citizen and the association of state is also called public or private law. وہ تمام قوانین جو دستوری قانون کا حصہ نہیں ہوتے اس کو عام آرڈنری لاز کہتے ہیں۔ عام قانون اور دستوری قانون میں واضح فرق موجود ہوتا ہے۔ دستوری قانون ریاست کے ڈھانچوں اداروں کی وضاحت بیان کرتے ہیں، جبکہ عام قانون ریاست میں بسنے والے شہریوں کے مابین تعلقات اور ان کے اداروں کے ساتھ تعلقات کو بیان کرتے ہیں۔ عام قانون جو ہیں وہ ان ریٹن فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، سینہ بسینہ بھی مشتمل ہوتے ہیں۔ عام قانون کو مزید پبلک لا اور پرائیویٹ لا میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پبلک لا، پبلک قانون وہ قوانین ہیں جو ریاست شہریوں اور مختلف ریاست کے شعبوں کے درمیان تعلق واضح کرتی ہے۔ پبلک لاز عموماً شہریوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ ماہرین دستوری قانون اور پبلک قانون کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اگلا جی ایڈمنسٹریٹو لا۔ انتظامی قانون یورپ کے چند ممالک میں نافذ العمل ہیں، خاص طور پر فرانس میں ایڈمنسٹریٹو کورٹس کام کرتی ہیں جو انتظامی قوانین کے تحت فیصلے دیتی ہیں۔ دراصل فرانس میں افسران کے لیے علیحدہ قانون ہے اور عوام کے لیے علیحدہ قانون ہے۔ اس قانون کا عام شہریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جنرل لاز، یہ قانون ریاست اور شہریوں کے مابین تعلقات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی مزید درجہ بندی سول لا اور کریمنل لا کے تحت کی جا سکتی ہے۔ سول لا پرائیویٹ لا کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جن میں عموماً شہری ہی آپس میں فریق ہوتے ہیں۔ یہ قوانین شہریوں کے حقوق و فرائض کے تعین کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان کو دیوانی قوانین بھی کہتے ہیں۔ دیوانی قوانین معاشرے کے افراد کے رائٹس کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں، جس میں جائیداد، قرضے، شادی بیاہ وغیرہ کے مقدمات شامل ہیں۔ جس طریقے سے شہری کی حفاظت کی جاتی ہے اسے سول پروسیجر کہتے ہیں۔ اقلیتوں کو اکثر آئین کے مطابق علیحدہ شخصی تحفظ اسی قانون کے تحت فراہم کیا جاتا ہے۔ فوجداری قوانین، ریاست میں امن و امان قائم کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص پر کوئی قاتلانہ حملہ کرتا ہے تو ریاست اس حملے کو اپنے اوپر حملہ تصور کرتی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی آزادی اور جائیداد پر حملہ کرتا ہے تو اسے بھی ریاست اپنے اوپر حملہ تصور کرتی ہے، کیونکہ کسی شخص کے ایسے حملے ریاست میں نقص امن کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے وہ شخص فوجداری قوانین کے تحت سزا پاتا ہے۔ جس طریقہ قانون کے تحت وہ سزا پاتا ہے اسے کریمنل پروسیجر کہا جاتا ہے۔ آگے ہے جی اسٹیچوٹ لاز۔ ہر ریاست میں قانون سازی کے لیے ایک قانون ساز ادارہ موجود ہوتا ہے جسے مقننہ لیجسلیچر بھی کہا جاتا ہے۔ اس ادارے کے اراکین کو عوام عام انتخابات میں منتخب کرتے ہیں۔ یہ قانون ساز ادارہ ریاست کے معاملات کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے قانون سازی کرتا ہے۔ لیجسلیچر جو قوانین بناتی ہے اس کو اسٹیچوٹ لاز کہا جاتا ہے۔ برطانیہ اور پاکستان میں پارلیمنٹ اسٹیچوٹ لاز بناتی ہے۔ امریکہ میں یہ عمل کانگریس کرتی ہے۔ آرڈیننسز، آرڈیننس وہ قوانین ہوتے ہیں جو مقننہ کی بجائے انتظامیہ کے ذریعے نافذ کیے جاتے ہیں۔ یہ آرڈیننس عموماً صدر ایشو کرتے ہیں۔ یہ قوانین تھوڑے عرصے کے لیے نافذ العمل ہوتے ہیں۔ ان کی کم سے کم مدت 3 ماہ ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ہوتی ہے۔
اس کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اسمبلی میں آرڈیننس کو منظور کر لیا جائے تو وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ عموماً آرڈیننس ہنگامی حالات میں نافذ کیے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی گورنمنٹ نے دیوانی معاملات کو 1 سال کے اندر حل کرنے کے لیے، یعنی سول معاملات کو حل کرنے کے لیے آرڈیننس گورنر صاحب نے جاری کیا ہے، پنجاب کے گورنر نے جاری کیا۔ رسمی قانون، کامن لا، انہیں کسٹمز بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایسے قوانین جو سینہ بسینہ چل رہے ہیں اور روایات، رسم و رواج کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں۔ برطانیہ میں رسمی قوانین کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہاں پر عوامی رسم و رواج کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے یہ قوانین برطانوی آئین کا ایک باقاعدہ اور مکمل حصہ ہے، اور ملکی عدالتیں ان قوانین کی سماعت عام قوانین کی طرح ہی کرتی ہیں۔ بین الاقوامی قوانین، انٹرنیشنل لاز، بین الاقوامی قانون کے مطابق تمام ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ کیے گئے معاہدات کی پاسداری کرتی ہیں۔ بین الاقوامی قانون کی بنیاد عمومی طور پر اخلاقیات پر ہوتی ہے، کیونکہ بین الاقوامی قوانین جو ہیں وہ جبراً فورسفلی نافذ نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ان کی بنیاد اخلاقیات پر ہوتی ہے۔ کیونکہ امریکہ جیسی سپر طاقت بعض اوقات بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے ممالک پر پابندیاں، سینکشنز امپوز کر دیتی ہیں۔ عدلیہ کے بنائے ہوئے قوانین، آبجیکشنز، عدلیہ کے سابق فیصلے جو جج صاحبان وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، وہ بعض اوقات قانونی حوالہ جات کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ گزشتہ فیصلوں کی روشنی میں جج صاحبان فیصلہ سناتے ہیں۔ اس طرح مخصوص قوانین کی وضاحت اور تشریح ہوتی رہتی ہے، جو قانون کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کو ایجوکیشنل کمنٹریز بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس سارے سینیریوز کو دیکھیں، لا کی اقسام کو دیکھیں، تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ نیشنل لاز ہوں، کانسٹیٹیوشنل لا، آرڈنری لاز، پبلک لاز، جنرل لاز، ایڈمنسٹریٹو لاز، پرائیویٹ لاز، سول پروسیجر، اسٹیچوٹ لاز، کرمنل لاز، آرڈیننسز، کامن لاز، انٹرنیشنل لاز، یہ تمام انسان کی زندگی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، عام شہری اور گورنمنٹ ریاست کے اداروں کے درمیان انٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اور لوگوں کی مشکلات، پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان تمام لاز کو بناتے ہوئے ہر ریاست اپنی معاشرتی اقدار، رسم و رواج، ٹریڈیشنز، کسٹمز کو مد نظر رکھتی ہے، تاکہ وہ انسان کی فلاح کے لیے بہتر سے بہتر طور پر کام کر سکے۔ شکریہ۔